الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفتح الله من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا ديرة ولا هامة ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اسلام جیسے عظیم دولت سے نوازا. اس کی خیرات اور اس کی برکات اللہ نے ہم کو نصیب فرمائی. اب انسان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی زندگی اس کائنات کے اندر گزارے اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ اسلام صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یا صرف زکوٰۃ دے لیا، روزہ رکھ لیے، حج ادا کر لی، اتنے کا نام اسلام نہیں. اسلام کے جتنے احکام ہیں ان تمام کو 5 حصوں پر تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں عبادات بھی ہیں، اعتقادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں. یہ تمام چیزوں کا نام اسلام ہے. خالی نماز پڑھ لینے کا نام نہیں. عبادتیں اگر آپ کرتے ہیں الحمدللہ کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اسی کا حساب دینا ہے کل قیامت کے دن. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے معاملات لوگوں کے ساتھ کیسے، معاشرت کیسی، آپ اپنی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو زندگی گزارتے ہیں اس کو معاشرت کہتے ہیں. خاندان کے ساتھ آپ جو رہتے ہیں وہ آپ کا رہنا کیسا ہے، اس میں بھی اسلام کو اپنانا اور اسلام کے احکام کے مطابق جینا ضروری. اسی طریقے سے اخلاقیات، یہ بھی اسلام کا ایک عظیم پہلو ہے. کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے. کان خلوقہ القرآن، اللہ کے رسول کے اخلاق مکمل قرآن ہے. قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول کی زندگی ایسی تھی. تو اسلام ان تمام چیزوں کا نام ہے میرے بھائیوں. عبادتیں بھی ہیں، معاشرات اور معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے اعتقادات، عقیدہ. اللہ کے ساتھ میرا عقیدہ کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا عقیدہ کیا ہے. اس لیے کہ تمام چیزوں کی بنیاد عقیدے کے اوپر آ کر ٹھہر جاتی. اگر میرا اور آپ کا عقیدہ اگر صحیح ہے تو عبادتیں اللہ کے وہاں قابل قبول ہیں، اور اگر میرا اور آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو تمام کی تمام عبادتوں پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، وہ عبادتیں اللہ کے وہاں قبول نہیں. اسی لیے ان تمام چیزوں میں اسلام کے یہ جو 5 حصے میں نے آپ کو بیان کیے، ان کے اندر سب سے زیادہ توجہ کسی کے اوپر دی گئی ہے تو وہ اعتقادات کے اوپر دی گئی. عقیدے، کہ عقیدے کو درست کرنا ضروری ہے. اسی لیے بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ اسی بات کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے
بچپن سے ہم کو یہی سکھایا گیا، ایمان مجمل سکھایا گیا، ایمان مفصل سکھایا گیا، بار بار ہمارے منہ سے یہی بلوایا گیا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ سکھایا کہ ہمیں اللہ پر ایمان لایا، اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں میں ان کے اوپر ایمان لایا، اور اسی طریقے سے اللہ نے جو فرشتے پیدا کیے ہیں میں ان کے اوپر بھی ایمان لایا، اللہ نے جنت جہنم پیدا کیے اس پر بھی میرا اعتقاد اور ایمان ہے، اور دنیا میں چاہے کوئی بھلائی مجھے پہنچے یا کوئی نقصان کوئی تکلیف مجھے پہنچے، میرا ایمان عقیدہ اس بات کے اوپر ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، بھلی چیز بری چیز تمام اللہ ہی کی طرف سے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اپنی کیے ہوئی زندگی گزاری ہوئی زندگی کا پورا حساب اللہ کو دینا ہے، اسی کے اوپر میرا ایمان ہے، میرا اعتقاد ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کے احکام میں اعتقادات کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے بھائی، سب سے زیادہ توجہ اسی کے اوپر ہے۔ اگر آج میں 100 آدمیوں کو کھانا کھلاتا ہوں، میری نیت ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، میری نیت یہ ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، میرا اللہ خوش ہو کر میرے بگڑے کام تمام کے تمام بنا دے، وہ صدقہ میں اللہ کے لیے کرتا ہوں، 100 آدمیوں کا کھانا کھلانا میرا کافی۔ اگر میں 1000 کو بھی کھلا دوں لیکن میرا اعتقاد درست نہیں ہے، میرا ایمان درست نہیں ہے، میں اللہ کو چھوڑ کر نعوذ باللہ 1000 مرتبہ نعوذ باللہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اگر میں کھانا کھلا رہا ہوں تو میرا یہ کھانا کھلانا پیسہ برباد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں 100 آدمیوں کی مدد کرتا ہوں، میرا اعتقاد میرا عقیدہ اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ میرا یہ خرچ کرنا کافی بن جائے، کسی غریب کے چہرے پر مسکان آ جائے اور میرے بگڑے کام بدل جائے تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے، تو میرا 1 روپیہ بھی خرچ کرنا اللہ کے وہاں احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور اگر میں لاکھوں کروڑوں لٹا دیتا ہوں لیکن میرا عقیدہ درست نہیں ہے، میرے دل میں کوئی اور پکچر چل رہا ہے، میرے ذہن و دماغ میں کسی اور کو خوش کرنا لکھا ہے، یا معاش اور سماج کے اندر میری واہواہی کے ارادے سے اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو میرے بھائیوں اللہ کے وہاں پھوٹی کوڑی بھی اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرو اتنا بھی ثواب نہیں ملے۔ پتہ چلا پورا کھیل اسلام اور ایمان کا اعتقاد کے اوپر مبنی ہے میرے بھائیوں۔ اگر اعتقاد میرا اور آپ کا درست ہے تو تمام چیزیں سب ٹھیک ٹھاک اور درست ہے، جہاں اعتقاد بگڑا وہاں پر میرے بھائیوں اپنے ایمان کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ میں قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ ایک آیت تو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ما یفتح اللہ من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہا۔ کتنی پیاری آیت ہے، 22واں پارہ سورہ فاطر کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اپنے کسی بندے کے اوپر نعمتوں کے اور فتوحات کے دروازے کھول دے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے روزی کے دروازے کھول دے تو چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، کوئی پوری دنیا اگر جمع ہو جائے اگر مجھے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ آپ کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے۔ اور اگر اللہ روک دے کسی کے اوپر تو میرے بھائیوں تعویذ تو کیا، پورے مولوی صاحب کو بھی گلے میں لٹکا کے گھومو گے تب بھی اللہ کا روکا ہوا رزق کوئی دینے والا نہیں، چاہے پھر کتنے ہی تعویذات بنا لو، پاکیٹر میں رکھ لو، کچھ بھی کرو، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہے میری بدعمالیوں کی بنیاد پر، میرے غلط اعمال کی بنیاد پر اگر اللہ نے میرے گناہ کی وجہ سے روزی کو روک رکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اور آپ کو روزی نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان ہے میرے بھائیوں، اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو جنت میں لے کے جائے۔ اگر اس میں کمی آئی تو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت۔ قرآن کریم کی آیت ما یفتح اللہ من رحمت
فلا ممسک لہا، اگر اللہ رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی طاقت نہیں ہے جو اسے روک سکے، وما یمسک فلا مرسل لہا، اور اگر اللہ روک دے تو کوئی بھیجنے والا نہیں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی، وہ جانتا ہے کس کو کتنا دینا ہے، کب دینا ہے اور کس حالت میں دینا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر دنیا تمام کی تمام کو ایک جیسا اگر اللہ بنا دے روپیہ پیسہ مال کے اندر، تو ایک دوسروں کی قدر کرنا ہی چھوڑ دے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں، یہ سورہ حدید 27ویں پارے کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ما من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، اگر تمہیں کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، میرے بھائیوں تم پیدا اب ہوئے ہو، تمہیں نہیں، کائنات کو بنانے سے بھی کئی سال پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا تھا اور کہا تھا کہ نون والقلم وما یسطرون، اے قلم لکھ دے تمام انسانوں کی تقدیر کو، یہ مصیبت تمہاری تقدیر میں ہزاروں سال پہلے لکھ دی گئی۔ اس لیے آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں نے مجھے تکلیف پہنچائی، فلاں نے مجھے مصیبت پہنچائی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے کالا جادو کر دیا، وہ کر دیا اور اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ مصیبتیں آ گئی، نہیں، ما من مصیبت فی الارض، زمین کے اوپر اگر کوئی مصیبت اترتی ہے، ولا فی انفسکم، یا تمہاری پرسنل ذات کے اوپر اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ فرماتے الا فی کتاب، کتاب سے مراد لوح محفوظ، لوح محفوظ کے اندر من قبل ان نبرأها، اس کائنات کو بنانے سے ہزاروں سال پہلے ہم نے وہ لکھ دیا، کہ آج کی بات نہیں ہے۔ اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کی وہ باتیں تو آ کر رہے گی، تقدیر کے اوپر تو میرا اور آپ کا ایمان ہے میرے بھائی۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بھی ہمیں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ چاہے کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی حالات ہو، دنیا کے اندر آتے ہیں تو کسی کی وجہ سے نہیں آتے، وہ اللہ ہی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ نے میری اور آپ کی تقدیر میں کائنات کو بنانے سے کئی سال پہلے اس کو لکھ دیا۔ آگے ایک اور آیت آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، سورہ زمر کی آیت 23ویں پارے کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا اوپینین کیا ہے، تم کیا مشورہ دیتے ہو ان معبودوں کے بارے میں جن معبودوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر جس اللہ کے علاوہ جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو، ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ ان لوگوں کے ساتھ مصیبت پہنچانے کا ارادہ کر دے، هل ہن کاشفات ضر، ہے کوئی دنیا کی طاقت کہ اللہ کی اتاری ہوئی مصیبت کو ہٹائے، هل ہن کاشفات ضر، اللہ کیسے کلام فرماتے ہیں میرے بھائی۔ اگر ہم عربی سمجھنے والے ہوئے تو ایسا لگتا ہے اللہ ابھی کے حالات میں ہم سے ڈائریکٹلی گفتگو کر رہے ہیں، اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کر رہے ہیں، کیا رائے ہے تمہاری ان معبودوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ کوئی مصیبت اتارنے کا ارادہ کر دے، هل ہن کاشفات ضر، ہے کوئی طاقت جو اس تکلیف کو ہٹا دے، او ارادنی برحمت، اور اگر اللہ رحمت اتارنے کا ارادہ کر دے، هل ہن ممسکات رحمتی، ہے کوئی طاقت جو اللہ کی رحمت کو روک دے، نہیں۔ آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والوں کو اسی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اس اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے میرے بھائی۔ پتہ چلا اسلام جن چیزوں کا نام ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، اور آخری نمبر پر بلکہ میں اس کو اول نمبر پر بیان کروں گا وہ ہے اعتقادات، عقیدہ۔ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے بھائی عقیدے کو ہے۔ عقیدہ درست ہے، چھوٹی موٹی عبادتوں میں اگر کمی آ گئی، وہ غفار ہے، وہ رحیم ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے پہ آیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر اعتقاد میں کمی ہے تو پتا چلا کہ وہ تو شرک ہے، اور اللہ سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہے، شرک کو کبھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اس موضوع کو آج میں نے اس لیے بیان کیا
کہ مہینہ سفر کا چل رہا ہے. سفر کے مہینے میں کچھ لوگ زمانے جاہلیت کے اندر سفر کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے، اور خاص طور پر سفر کی پہلی تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک 13 دن، سفر کے مہینے کے 13 دن کو لوگ انتہائی منحوس سمجھتے تھے. زمانے جاہلیت میں جو سمجھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے ان کو سمجھایا، ان کے اعتقادات کو درست کیا، تب تک تو وہ ٹھیک ٹھاک چلے. لیکن اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی کئی زمانے تک، بلکہ ابھی بھی بعض علاقوں کے اندر سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جو ہمارے پرانے لوگ ہیں. اور یہ چیز مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے. اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بیان کی. ہماری جو بڑی عورتیں ہوتی ہیں، جو پرانے زمانے کی بیچاری چلی آ رہی ہیں، جو دین سے تھوڑی دور ہیں، دین سے برابر واقفیت ان کو نہیں ہے، وہ لوگ آج بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سفر کے یہی 13 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو زیادہ خراب ہوئی تھی اور آپ کو بہت زیادہ بخار رہنے لگا تھا، اور اسی میں اللہ کے رسول بعد میں دنیا سے پردہ فرما گئے. تو انہی 13 دنوں کے اندر اللہ کے رسول کی طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے بعد کے لوگ یہی سمجھنے لگے کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے. حالانکہ میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سناؤں. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو انتہائی تیز بخار تھا. اللہ کے رسول کو بخار بہت تیز تھا. میں ملنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس پہنچا. میں نے اللہ کے رسول کا مبارک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چیک کیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو تو بہت زیادہ تیز بخار ہے. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ بخاری شریف کی روایت ہے میرے بھائیو، روایت دھیان سے سنیے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو تو انتہائی تیز بخار ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگوں کو جتنا بخار آتا ہے اس سے ڈبل مجھے بخار. آپ لوگوں کو جتنا بخار ہوتا ہے، آپ کا ٹیمپریچر جتنا لاشٹ ہوگا، اس سے ڈبل مجھے بخار ہے. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، اس لیے تاکہ اللہ آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا آپ کو ڈبل بخار اس لیے ہے تاکہ اللہ آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، اسی لیے مجھے زیادہ بخار ہے. اور سنو، اگر کسی مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے بھی ہلکی تکلیف کوئی پہنچتی ہے، اللہ مومن کو اس پر بھی اجر عطا فرمائے. یہ روایت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا، مجھے تو ڈبل بخار ہے ہی، کیونکہ اللہ مجھے ڈبل اجر دینا چاہتا ہے. لیکن آگے سنو، مومن کو اگر ہلکا کانٹا بھی چبھتا ہے، او ادنا، کانٹا چبھنا چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی اگر کوئی چھوٹی تکلیف مومن کو پہنچتی ہے، اللہ ایمان والے کو اس پر اجر عطا فرماتا ہے. اس پر بھی اللہ ایمان والوں کو اجر فرماتا ہے. پتہ چلا حالات، مصیبت اگر آتی ہیں، تکلیف اگر آتی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے آتی ہیں. نعمتیں اگر ملتی ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. اسی بات کے اوپر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ نعمتیں جب آتی ہوں تو میٹھا میٹھا ہاں ہاں اور کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ جب نعمتیں آتی ہوں تو بڑے شکر بجا لائیں، اور جب حالات آ جائیں، تکلیف آ جائے تو اس کو اس کو اور اس کو تمام لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. فلاں نے کالا جادو کر دیا، فلاں نے میرے اوپر سپری علم کر دیا، وہ کر دیا، اس کی وجہ سے میرے اوپر یہ حالات ہیں. میرے بھائیوں، پوری دنیا اگر مل جائے آپ کو مجھے تکلیف پہنچانے، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ایمان، عقیدہ درست ہونا ضروری ہے، اور اسی کے اوپر جنت کا دار و مدار ہے میرے بھائی. میں پھر سے کہتا ہوں، عبادت میں اگر کوئی کمی رہ گئی، اللہ معاف کرنے پہ آیا معاف کر دے گا. اعتقادات میں اگر کمی رہی تو وہ آپ کو شرک کی طرف لے جائے گی، اور شرک کبھی معاف نہیں ہوتا. شرک کبھی معاف نہیں ہوتا. قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے الگ الگ پارے کی 22، 23 اور 27ویں پارے کی آیتیں آپ کو پڑھ کر سنائی، ان تمام آیتوں کے اندر یہی بات کہی ہے. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت کے اندر بہت سارے غلط رسومات پائے جاتے تھے.
یہاں تک کہ ماسک کے زمانے میں عورت کو جب ماہواری آتی تھی تو ماہواری کے زمانے میں عورتوں کو گھر سے نکال کر استبل میں جہاں جانور باندھے جاتے ہیں وہاں پر رکھ دیا جاتا تھا، ان کا کھانا پینا وہاں پہنچا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ گھر کے کسی برتن یا کھانے پینے کی چیز کو اس عورت کو ہاتھ لگانے کی اجازت دی گئی، یہ چیز ان میں پائی جاتی تھی۔ سفر کے مہینے کو انتہائی منحوس سمجھتے تھے۔ الو اگر بولتا تھا تو الو کی آواز کو اتنا منحوس سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ گھر سے نکلتے تھے سفر کے لیے تو ہر ایک آدمی اپنے گھر میں ایک چھوٹا پرندہ رکھتا تھا، اس پرندے کو اڑاتا تھا، اگر وہ پرندہ داہنی طرف اڑتا تو اپنے سفر کو اچھا سمجھتے اور سفر کو شروع کرتے، اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑتا تو اپنے سفر کو برا سمجھتے اور سفر کو روک دیتے۔ جیسے کہ آج بھی ہمارے علاقے میں بعض قوموں کے اندر یہ عقیدے پائے جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، کالی بلی اگر راستہ کاٹتی ہے تو اپنے سفر کو موقوف کر دیتے۔ سالوں سے انہی لوگوں کے بیچ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، رسم و رواجات میں ہم لوگ ایسے مل چکے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بعض عقیدے ہمارے ایمان سے ٹکراتے ہیں۔ کتنی چیزیں آج بھی کتنے بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں تو سننے کو ملتا ہے، گرمیوں کا زمانہ جب ختم ہونے والا ہوتا ہے، بارش کا زمانہ شروع ہونے والا ہوتا ہے جولائی جون کے مہینے میں، اور اس زمانے میں ایک مخصوص پرندہ ہوتا ہے، وہ جب آواز نکالتا ہے تو کہتے ہیں ہاں مور نے پیچھے پھیلائے ہیں، بارش آنے والی ہے، فلاں فاختہ آواز نکال رہا ہے، لگتا ہے بارش آنے والی ہے۔ یعنی کہ بارش کے آمد اور نہ آنے کا معیار مور کے پیچھے پھیلانے کے اوپر رکھ دیا۔ اتنا کمزور ہے ہمارا ایمان میرے بھائی، اتنا کمزور ہو گیا ہمارا ایمان۔ عقیدے، اسی لیے عقیدے کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ دیا گیا ہے میرے بھائی۔ عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہم سب کو اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے اوپر معیار ہے تمام چیزوں کے، لہٰذا ان چیزوں کی طرف خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے زمانے جاہلیت میں ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا، اس بات کو اتنا زیادہ اہمیت دے دی گئی تھی کہ لوگ بیماروں کی بیمار پرسی کرنا بند کر دیے تھے۔ کوئی بیمار کے پاس بیمار پرسی کے لیے جانے کو تیار ہی نہیں تھا، حالانکہ بیمار کو اپنی بیماری کی حالت میں سب سے زیادہ اپنے گھر والے، رشتہ دار، دوست و احباب کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مورل سپورٹ ملتا ہے، آدمی کی آدھی بیماری ایسے ہی غائب ہو جاتی ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر اچھی بات سے اگر گفتگو کرتا ہے، آدمی کی آدھی بیماری ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ پتا چلا انسان کو حالات میں سب سے زیادہ اپنے والوں کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ عقیدہ لوگوں کا ایسا تھا کہ یہ تو خدا بیماری ہے، دوسرے کو لگ جاتی ہے، یہ بیماری اور دوسرے سے آگے بڑھتی ہے، لہذا ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام، لا عدوى ولا طیرۃ فی الاسلام، یہ پرندوں کو اڑانا، ایک کی بیماری دوسروں کو لگ جانا، اسلام کے اندر اس کا کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ چاہتا ہے کسی چیز کو وبا بنا کر اتار دے اور وہ وبا کی شکل میں لوگوں کے سامنے پھیل جائے، یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں۔ اس بات کے اوپر ایمان اور اعتقاد کا ہونا ضروری ہے میرے بھائی۔ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی مومن کے ساتھ روایتوں میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ایمان والے کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ اگر اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے، وہ شکر و احسان بجا لاتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ مومن کے اوپر اگر حالات آئے ہیں، بیماری آئی ہے، تکلیف آئی ہے، اور ایسی حالت میں بھی اگر وہ صبر کے ساتھ کام لیتا ہے، تب بھی وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی ایمان والا نعمتوں میں رہے کہ مصیبتوں میں رہے، دونوں حالتوں میں وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ یعنی اللہ مصیبت بھی اگر اتارتا ہے، تکلیف بھی اگر اتارتا ہے، تو بندے کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے اتارتا ہے۔ کبھی کبھی بندہ جب نعمتیں ہر طرف سے ملنے لگتی ہیں، روزی روٹی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اس کی چاہت کے مطابق تمام کام ہوتے چلے جاتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اور اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں تھوڑی سی تکلیف کے اندر
اس کو مبتلا کر دیا جائے تاکہ دوبارہ دوڑ کر میرے دربار کے اندر آ جائے، میرے سامنے سر جھکا لے، میرے سامنے ہاتھ پھیلا لے اور دعائیں مانگے۔ تو مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، نعمتوں میں ہو تب بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ، حالات میں ہو تب بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ بن کر رہتا ہے۔ لہذا ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں میں بھی غلط غلط رسومات پائے جاتے ہیں۔ کتنی مرتبہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ رات کے وقت تو عورتوں کو بال بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ بھئی کیوں جائز نہیں؟ کون سی برائی ہے کہ رات کے وقت تو عورت بال نہیں بنا سکتی؟ رات ہی کا تو وقت ہے کہ اس کو صبر کر اپنے شوہر کے سامنے جانا ہے اور اسی وقت وہ بال نہیں بنائے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں رات کو ناخن نہیں کاٹ سکتے، کچھ لوگ کہتے ہیں رات کو جھاڑو نہیں لگا سکتے، یا جھاڑو لگاؤ تو جھاڑو جمع کر کے دروازے کے کونے میں رکھو، باہر مت نکالو۔ اس طریقے کے عقیدے سالوں سے یہاں کی ہندو رسم و رواجات کے ساتھ ہم لوگ رہتے ہیں، گل مل جانے کی وجہ سے کتنے ان کے عقیدے ہمارے اندر آ گئے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا ایک ہی عقیدہ ہے کہ چاہے حالات اچھے ہو یا برے ہو، دونوں اللہ ہی کی طرف سے آتے۔ قرآن کریم کا 21واں پارہ 8واں رکوع، اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ ارے زمین کے اوپر فسادات پھیل گئے، سمندروں کے اندر فسادات پھیل گئے، یہ کسی کے پھیلانے کی وجہ سے نہیں ہوئے، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے یہ فسادات پھیلے۔ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے زمینوں میں اور سمندروں کے اندر اللہ نے فساد کیوں پھیلایا ہے؟ اللہ آگے فرماتے ہیں لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو مزہ چکھانا چاہتے ہیں۔ بھٹک گئے ہیں، یہ اپنے راستوں سے بھٹک گئے ہیں تو اللہ تھوڑی رسی کو کھینچ لیتے ہیں۔ اپنے پیار جن بندوں سے پیار کرتے ہیں اللہ ان کو تھوڑا سا چمکارا دے دیتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ دوبارہ اپنے اللہ کی طرف آ جائیں۔ حالات آتے ہیں فوراً بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی مسجدیں خالی ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے 3 پوائنٹ کا 4 پوائنٹ کا اگر زلزلہ آ جائے دیکھیے مسجدیں فوراً بھر جاتی۔ حالات مصیبت آتے ہیں تبھی بندہ اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، حالات مصیبت نہیں ہوتے بندہ اپنے اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے کہتے ہیں خوشیوں کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، خوشیوں کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، کہیں شہنائی بجتی ہے تو کہیں ماتم بھی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حالات ہیں۔ اگر تمام حالات ایک ہی طرح کے رہیں تو بندے اپنے پروردگار کو یاد بھی نہ کریں، اپنے اللہ کو کبھی یاد بھی نہ کرے۔ لہذا میرے بھائیوں، کوئی کسی بھی مہینے کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو یہ تمام غلط فہمی ہے۔ تمام مہینے اللہ ہی کے پیدا کردہ ہیں، تمام سال کے 365 دن اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں۔ خیر برائی بھلائی یہ تمام اللہ ہی کی طرف سے اترتی ہے۔ کسی بندے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے یا کسی بندے کی وجہ سے کوئی بھلائی اترے، ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ایمان والا اپنی عبادت کے اندر گرچہ تھوڑا کمزور ہو سکتا ہے لیکن اپنے عقیدے کے اندر کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ میں نے آزادی کے موقع پر جو آپ کو بیان کیا تھا اس میں ایک بات بتائی تھی کہ 1917 میں جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل سے ہندوستان واپس آئے تھے تو لوگ حکیم اجمل خان کے گھر پہ بمبئی میں، ان کے گھر پہ لوگ بڑے بڑے علماء، پورے ہندوستان کے علماء حضرت شیخ الہند کے پاس پہنچے تھے کہ آپ مالٹا کی جیل میں 4 سال رہ کر آئے ہیں، اور مالٹا کی جیل انٹرنیشنل جیل تھی، دنیا کے بڑے بڑے پولیٹیکل ماتھے جو تھے وہ اس جیل کے اندر ہوا کرتے تھے۔ ہم حضرت کے پاس جائیں گے تو ہم کو 4 سال کے تجربے کی نئی نئی باتیں جاننے کو ملے۔ تو لوگوں حضرت کے پاس آئے اور پوچھا کہ حضرت آپ 4 سال مالٹا میں رہ کر آئے ہیں، آپ نے وہاں کیا دیکھا اور آپ ہم ہندوستان واسیوں کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ لوگوں نے کچھ اور سوچا تھا۔ حضرت نے فرمایا میں مالٹا کی جیل سے 2 چیزیں سیکھ کر آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ وہ 2 چیزیں تم لوگ بھی سیکھو۔ اپنے اپنے مسجدوں کے اندر قرآن کے حلقے قائم کرو۔ سب سے بڑی بات حضرت نے فرمائی کہ ہندوستان کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس مسجد میں قرآن کے حلقے قائم نہ ہو۔ لوگوں کو قرآن سے قریب کرو۔ اگر تم نے ان کے قرآن سے قریب نہیں کیا تو دشمن پنجے پھیلا کے ان کے سامنے کھڑا ہے اور وہ ڈائریکٹ ان کے عقیدے کے ساتھ کھیل رہا ہے۔
اور دوسری بات، اپنے ہر محلے کے اندر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے مکتب کا انتظام کرو، یعنی الف با تا جو پڑھایا جاتا ہے بچوں کو اپنے مکتب کی تعلیم میں، اس کو مکتب کہتے ہیں، ان مکتب کا انتظام کرو تاکہ تمہارے بچوں کے عقیدے کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر سکے۔ تمہارا بچہ موقع آئے تو اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن اگر کوئی عقیدے کی بات کرے تو وہ عقیدے کے معاملے میں کسی سے کمپرومائز نہ کرے۔ ایسے عقیدے بچوں کے اندر مضبوط کرو۔ بڑوں کے عقیدے مضبوط کرنے کے لیے اپنی مسجدوں کے اندر قرآن کے حلقے قائم کرو۔ پتہ چلا میرے بھائیوں، اسلام کے جو 5 چیزیں ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرات ہیں، اخلاقیات ہیں، اور سب سے بڑی جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اعتقادات ہیں، عقیدے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے مصیبت ہو، اچھے حالات ہو، برے حالات ہو، ہر وقت اللہ کی طرف ہم متوجہ رہیں۔ اللہ ہم سب کے حق میں ایسے فیصلے فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔